السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی درد بھری داستان سنائیں گے جسے سن کر آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل ضرور سنیے گا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی۔ اس کا پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا۔ جب اس عورت نے دوسری شادی کی تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے نئے شوہر کے گھر منتقل ہو گئی۔ نیا شوہر بہت امیر تھا، اس لیے اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس کا بیٹا بھی ان کے ساتھ رہے۔ شروع میں وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتا بھی تھا اور اسے اپنا ہی سمجھتا تھا، لیکن ایک سال بعد جب ان کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو شوہر کی محبت اور توجہ بدلنے لگی۔ اب وہ ستیلے بیٹے سے کترانے لگا، اس کے ساتھ پہلے جیسا سلوک اور محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنے حقیقی بیٹے پر تھا۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آیا تو اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی سائیکل لے کر آیا۔ ماں کا دل کٹ گیا جب اس نے اپنے یتیم بیٹے کو اپنے چھوٹے بھائی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے پایا۔ ماں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اپنے ستیلے بیٹے کے لیے بھی ایک سائیکل خرید دے، لیکن شوہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس بچے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر ماں نے دوبارہ اس بات پر بات کی تو وہ بچے کو گھر سے نکال دے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے تحفظ کے لیے یہ بات مان لی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ شوہر نے اپنے حقیقی بیٹے کو ایک بہترین پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن ستیلے بیٹے کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر اپنا پیسہ کیوں خرچ کرے۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا نہ تو اس کا نام لے گا اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ ماں نے غصے سے جواب دیا، ہاں وہ شاید تمہارا خون اور گوشت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے تعلیم سے محروم رکھو اور اسے جہالت کے اندھیرے میں چھوڑ دو۔ کیا تمہارے دل میں ذرا بھی رحمت اور شفقت نہیں؟ شوہر نے کہا، بس بہت ہو چکا، اب میں اس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں کے آنسو پونچھے اور کہا، ماں پریشان نہ ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ کو رونا پڑے۔ میں تھک چکا ہوں آپ کو میری خاطر روزانہ اس شخص کی توہین برداشت کرتے دیکھ کر۔ آپ کی خوشی کے لیے میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اپنے کپڑے اٹھائے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں کا دل جیسے آگ میں جلنے لگا۔ اس کے دماغ میں سوالات اٹھنے لگے کہ اس کا بیٹا کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، اور اگر بیمار پڑ گیا تو کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، میں اپنے یتیم بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اس کی حفاظت فرما اور اسے محفوظ سلامت واپس لے آ۔ جب شوہر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کا بیٹا گھر سے چلا گیا ہے پھر بھی اتنی خوش کیوں ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو اور اپنے بیٹے کے جانے پر اداس کیوں نہیں؟ تو بیوی نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی حفاظت اس کے سپرد کر دی ہے جو اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کے قابل ہے، وہ جو کبھی تھکتا نہیں ہے اور کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا، بغیر کسی اجر کے سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ بیوی نے کہا، اللہ عز و جل۔ شوہر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، دنیا باہر رحم نہیں کرتی اور کوئی بھی بھوکے پر ترس نہیں کھاتا، لگتا ہے تم اپنا دماغ کھو بیٹھی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور سالوں بعد ماں کا بیٹا ایک دن واپس آیا، اپنے ہاتھ میں ایک بچہ اور ساتھ ایک عورت کے ساتھ۔ اس نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ ماں حیرت اور خوشی سے پوچھتی ہے، یہ عورت کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اے ماں! ماں نے پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا ہے جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا اور نہ ہی کوئی پناہ؟ بیٹے نے کہا، سچ بتاؤں تو میں خود نہیں جانتا کہ زندگی نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے۔ میں بے یار و مددگار تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں پہنچا اور وہاں رات گزاری۔ دن میں کام تلاش کرتا اور رات کو مسجد میں سوتا۔ امام مسجد کو اپنی کہانی سنائی اور ان سے مسجد میں سونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دی اور ہر روز مجھے کھانا دیتے۔ میں شام کو مسجد صاف کرتا اور امام نے مجھے قرآن پاک حفظ کروا دیا، دین کی تعلیم دی۔ میں روزانہ مسجد کی لائبریری میں پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب بیمار پڑ گئے تو میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اسی دن سے میں لوگوں کا امام بن گیا۔ لوگ مجھے پسند کرنے لگے، مجھ سے محبت کرنے لگے۔ انہوں نے میرے لیے ایک یتیم لڑکی سے شادی کا انتظام کیا جس کے پاس صرف اس کی دادی تھی۔ میں نے شادی کی اور کچھ عرصے بعد اس کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو اس کی دادی کی وراثت سے زمین کا ایک ٹکڑا ملا جسے میں نے کاشت کیا اور حالات بہتر ہو گئے۔ الحمدللہ، اب اللہ کے فضل سے میرے پاس بہت سی زرعی زمینیں ہیں۔
اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور اللہ نے آپ کی وجہ سے میری مدد کی۔ ماں خوشی سے رو پڑی اور مان گئی کہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی۔ اس نے اپنے پوتے کو گلے لگایا اور بیٹے نے ماں کے ہاتھ چومے، لیکن شوہر کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دن وہ لڑکا ایک کامیاب آدمی بنے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی رازق ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ اس یتیم بچے کو اس کی ماں کی دعاؤں اور رضامندی کی بدولت نوازا گیا۔